अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में आजकल एक मौजू ज़ेर बहस है और वो ये कि क्या पाकिस्तान की सियासत में कोई एक्स फैक्टर है। एक्स फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिसपे जो कि बहुत अहमियत का हामिल है लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं देता, लेकिन पूरी सूरत हाल के लिए उसकी इंतहाई अहमियत होती है। तो वो एक्स फैक्टर क्या इमरान खान है, साबिक वजीर आज़म, कैदी नंबर 804 जो कि अडयाला जेल में है, या फिर वो एजेंडा जिस पे इमरान खान खड़े हैं और बार बार जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस के नाम अपने खतूत में, क्या वो एक्स फैक्टर है? यानी क्या बात इमरान खान से आगे जा चुकी है और इसमें बुनियादी तौर पे मसला पाकिस्तान में कानून की अ, हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया तक हो गई है, इस तक पहुंच गई है। तो इस हवाले से अ, इस पे बाद में बात करते हैं, क्योंकि ये एक मौजू है जो कि हमारे एक दो गैर मुल्कियों से मेरी हालिया मुलाकातें हुई तो उन्होंने बुनियादी तौर पे लुबे लुबाब गुफ्तगू का ये था कि पाकिस्तान में इस वक्त एक्स फैक्टर इमरान खान है और इसका कोई हल किए बगैर पाकिस्तान के लिए सियासी इस्तेहकाम और इक्तसादी तौर पे आगे जाना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि यू हैव टू सेटल दिस अनकंफर्टेबल फैक्टर। अब इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहले जिक्र हो जाए कि इस्लामाबाद के एक होटल में एक कॉन्फ्रेंस होनी थी तमाम अपोजिशन जमातों की। कल भी एक बैठक हुई थी, आज एक बार फिर बैठक हुई, लेकिन बड़े बुरे हालात में। एक तो ऊपर से बारिश हो रही थी, दूसरे फिर हुआ ये कि मकामी इंतज़ामिया ने तमाम रास्ते बंद कर दिए। इब्तदाई तौर पे जो होटल का लाउंज, जो ऑडिटोरियम था, वो भी बंद कर दिया ताकि अपोजिशन के रहनुमा वहाँ पे अपना जलसा, अपना सेमिनार न कर सकें। कानून की हुक्मरानी के हवाले से था। और बाद में उसका एफसी, पुलिस, बहुत बड़ी तादाद में इंटेलिजेंस के लोग, सब ने बड़ी भरपूर कोशिश की कि इन लोगों को वहाँ पे इकट्ठा ना होने दिया जाए। और इस बात पे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने खिताब में ये भी कहा कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मकामी इंतज़ामिया को कि जिन्होंने अपनी भरपूर कोशिशें करके इस यहाँ इन इकट्ठ ये बैठक ना होने की, उसके बावजूद हम सब इकट्ठे अपनी बातचीत कर रहे हैं और इसकी कामयाबी में बड़ा किरदार मकामी इंतज़ामिया ने, पुलिस ने और एफसी ने अदा किया है। अब इस पार्टी इस बैठक में कई जमातों ने शिरकत की। 10-11 नुकाती एक एलानिया था जारी हुआ जो कि शायद खाकान अब्बासी ने पढ़ के सुनाया और उसमें उन्होंने कहा कि तमाम शुरका ने इस बात पे इत्तेफाक किया कि आइन की बालादस्ती, कानून के एहतराम और आज़ाद अदलिया के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। उन्होंने मौजूदा निज़ाम की जिम्मेदारी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस पे डाली और ये भी कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट्स की, पार्लियामान की और उसके तहत की गई जो तरामीम है उनकी कोई हैसियत नहीं है। तमाम तरामीम जो हुई हैं गुज़श्ता एक साल में वो गैर जमहूरी हैं। एक और नुक्ता था कि सियासी असीरों को फौरी तौर पर रिहा करें। जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की शिकायत हैं उनको मुकम्मल तौर पे सुना जाए, उनका अजाला किया जाए और एक आज़ादाना इंतखाबात करवाए जाने चाहिए। इसके साथ साथ कौमी डायलॉग के ज़रिए मुल्क की सियासी इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के लिए एक मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली तय की जाए। उन्होंने ये कहा कि इंतखाबात जो थे वो इंतहाई मुतनाज़ थे। पार्लियामेंट उसके नतीजे में जो वजूद में आई वो और हुकूमत वो जाली हैं। ये बात बड़े ज़ोर दे के महमूद खान अचकज़ई ने कही कि भाई आप बातचीत किस लिए कर रहे हैं। बातचीत तो आप लेजिटिमेट स्टेक होल्डर से करते हैं, लेकिन एक ऐसी पार्लियामान, एक ऐसा जो कि इंतहाई मुतनाज़ इंतखाबी नताइज की सूरत में सामने आई है, वजूद में आई है, उसके साथ और उसके से जन्म लेने वाली हुकूमत के साथ आप मुज़ाकरात क्यों कर सकते हैं। तो ये उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे कहा महमूद खान अचकज़ई ने, जो कि जिनको सरबराह बनाया गया है अपोजिशन इत्तेहाद का, कि हम सबको इस बात का अहद करना चाहिए कि आइंदा हम इस्टबलिशमेंट के कांधों पे सवार नहीं होंगे इक़्तिदार पहुंचने के लिए। ये सब को अहद करना चाहिए कि इस्टबलिशमेंट की खातिर हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे। और कहते मैं ख़ुद को पेश करता हूँ कि अगर मैंने इस्टबलिशमेंट के साथ कोई वास्ता राब्ता किया तो फिर मेरी गर्दन और आप होंगे, यानी आप जो मर्ज़ी मुझे सज़ा दे दें। तो बड़े एक
بڑی زوردار بات کی ہے چکزئی صاحب نے کہ ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم فوج کا سہارا یا سایہ تلاش نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ہے دو فریقین میں، ایک فریق وہ ہے جو قانون مانتا ہے اور دوسرا فریق وہ جو قانون توڑتا ہے۔ تو یہ جنگ قانون ماننے والوں اور قانون توڑنے والوں کے درمیان ہے، یہ جنگ آئین کی بالادستی، قانون کے احترام اور آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے درمیان ہے، اور یہ کہ جب تک آئین اور قانون کا احترام نہیں ہوگا، عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، اس کے آگے جانا بہت مشکل ہے۔ بیرسٹر گوہر نے بھی کچھ ایسی ہی باتیں کہیں، انہوں نے بنیادی طور بڑی شکایت کی باقی تمام جماعتوں سے کہ 2022 اپریل یعنی جب سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد سے جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس ملک میں 175 رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ہیں، تو ان جماعتوں میں سے کس نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا آج سے پہلے تک؟ اور یہ کہ جب ہم نے پیٹیشن کی انتخابات میں بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی کے حوالے سے، اور کتنی جماعتیں گئی ہیں پشاور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ہمارے ساتھ، یا انہوں نے کس جماعت نے ایسی ہی نوعیت کی پیٹیشن جمع کروائیں، انتخابی نتائج کو کس نے چیلنج کیا؟ تو یہ ایک بہت بڑا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا گلہ ہے کہ تمام تر زیادتیوں کے باوجود انتخابات سے بہت پہلے، انتخابات کے دوران، انتخابات کے بعد کسی سیاسی جماعت نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل بیٹھ کر مستقبل کا لائحہ عمل طے کریں اور اس بات پہ اتفاق کریں کہ ہم نے اس ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کے احترام اور آزاد عدلیہ کے لیے کام کرنا ہے۔ پھر انہوں نے عمران خان کی طرف بھی اشارہ کیا کہ وہ اپنے لیے کوئی رعایتیں نہیں مانگ رہے ہیں، وہ اپنے تمام رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی چاہتے ہیں، ان کے خلاف جو مقدمے ہیں ان کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور ان کی جنگ بنیادی طور پہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی اور سویلین بالادستی کے لیے ہے۔ اب یہ بنیادی طور پہ وہی بیانیہ ہے جو کہ عمران خان نے بار بار اپنے خطوط کے ذریعے، مختلف بیانات کے ذریعے کنوے کیا ہے دوسرے لوگوں کو، ملک کے اندر، ملک کے باہر، چیف جسٹس کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور اسی بنیاد پہ ایسا لگتا ہے کہ ملک میں اس وقت ایک جمود کسی کیفیت ہے، ایک طرف بڑی فرسٹریشن ہے، لوگ بڑے غصے میں بھی ہیں، مایوسی کا شکار ہیں، دوسری طرف وہ دیکھتے ہیں تو پھر حکمران ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں دونوں کا انتہائی قابل اعتراض، قابل مذمت کردار اس لحاظ سے ہے کہ انہوں نے رفتہ رفتہ عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے، جمہوری حقوق پہ قدغن لگانے کے لیے 1-1.5 سال کے دوران بہت ساری ایسی ترامیم کی ہیں جن کا بنیادی طور پہ جمہوری آزادیوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ جمہوری آزادیاں سلب کرنے کا وہ ذریعہ بنی ہیں۔ تو جو شروع میں نے بات کی کہ ایک غیر ملکی 2 دوستوں سے بات چیت ہوئی، سفارتکار بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت ایک ایکس فیکٹر ہے، اور وہ فیکٹر ہے یہ مایوسی، غصہ جو کہ عوام میں ہے اس بیانیے کی وجہ سے جو کہ عمران خان نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ بیانیہ چونکہ آئین، قانون اور سویلین بالادستی کے ارد گرد گھومتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان دونوں غیر ملکیوں نے کہا کہ ہم جہاں جہاں بھی گئے ہیں، ہمیں ہر محفل میں، ہر جگہ پہ، ہر ہوٹل میں، ہر ٹیکسی میں ہمیں عمران خان فیکٹر اور ملک میں حقوق انسانی کی جو یا جمہوریت کی صورتحال ہے وہ سننے کو ملی ہے۔ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ایکس فیکٹر جو ہے وہ اس ملک میں جمہوری حقوق، جمہوری نظام کی بحالی ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک وہ سیاسی استحکام ملک میں نہیں آ سکے گا جو کہ اقتصادی استحکام، اقتصادی ترقی کے لیے ضروری ہے اور سرمایہ کاری کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے براہ راست میری جو گفتگو ہوئی یورپی اور جس کو شمالی امریکہ کہتے ہیں وہاں کے سفارتکاروں کے ساتھ، وہ لوگ جو کہ واقعتاً جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، جنہیں معلوم ہے، جو باقاعدہ پاکستان کے گزشتہ 2-2.5 سال کے حالات سے بھی بخوبی آگاہ ہیں، یہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایکس فیکٹر، وہ غصہ، وہ مایوسی اور وہ بے بسی ہے جس کا اظہار پی ٹی آئی اور اس کے ساتھ شامل دوسری سیاسی
جماعتیں کر رہی ہیں، بلا شبہ اس میں عمران خان نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور جب تک اس مسئلے کا مداوع نہیں ہوتا، اس ایکس فیکٹر کو ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے، اس وقت تک پاکستان میں حالات نارمل نہیں ہو سکتے، اور جب تک حالات نارمل نہیں ہوں گے اس وقت تک تمام اقتصادی منصوبوں پر بھی کوئی عمل درآمد آسان نہیں ہوگا، اس سے ثمر آور وہ منصوبے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اسی کانٹیکس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی ریپبلکن کانگریسمین جو ولسن نے اپنے تازہ ترین ٹویٹ میں آج 24 گھنٹے پہلے یہ کہا کہ انہوں نے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ پہ کام تقریباً مکمل کر لیا ہے، یہ آئندہ چند دنوں میں کانگریس میں پیش کر دیا جائے گا، اور اس میں پاکستان کی بہت بڑی شخصیات پہ سفری پابندیاں، ان کے اثاثوں پہ پابندیاں، ان کے جان چھان بین کے حوالے سے کچھ تجاویز پیش کی گئی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کانگریس میں یہ بل پیش ہو گیا اور وہ منی بل کے ساتھ، فائنینشیل بل کے ساتھ پیش ہوگا 15 مارچ سے پہلے پہلے یہ کام ہونا چاہیے، تو اس کا بھی فوکس ایکس فیکٹر ہے، وہ ایکس فیکٹر ہے پاکستان میں جمہوریت کی بحالی، عدلیہ کی آزادی، اور تمام جو سیاسی اسیر ہیں ان کی رہائی، اور ان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں ان کا خاتمہ۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ایکس فیکٹر کی کی سپورٹ میں اگر اب امریکہ سے بھی ایک بیان آ گیا، باقاعدہ قرارداد آ گئی، تو کیا امریکی صدر اس حوالے سے پھر کوئی اقدام اٹھائیں گے، کوئی اعلان کریں گے جس سے ایکس فیکٹر جو پاکستان میں اس وقت ہے موجود، اس کے مداوع کی کوئی صورتحال نکل سکے؟ اس کے لیے ابھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں تمام صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔